بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، یہ سورہ یونس کی چند آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام اور اللہ کے نیک بندوں سے متعلق چند باتیں ارشاد فرمائیں. اللہ کا ولی کون ہوتا ہے اور اولیاء اللہ کی پہچان کیا ہے، کسے اللہ کا ولی کہتے ہیں، ان آیات کے ذیل میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. بزرگوں، دوستو، اولیاء ولی کی جمع ہے. ولی کے معنی ہیں دوست اور قریبی آدمی. اللہ کا ولی یعنی اللہ کا دوست اور اللہ کا قریب، اللہ کے قریب رہنے والا انسان. قرآن کریم میں اور احادیث کے ذخیرے میں ان کے کچھ اوصاف بیان کیے گئے ہیں، وہ کون ہیں، وہ کیسے رہیں گے. دوسری آیت میں ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. سب سے پہلی ولی کی سب سے پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہوگا، اس کا ایمان صحیح ہوگا، اس کے عقائد درست ہوں گے. یہیں سے آپ فیصلہ کر لیں گے کہ کوئی باطل عقیدے والا، جس کا عقیدہ درست نہ ہو، جس کے ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہوں، جو صحیح عقیدے کا آدمی نہ ہو، فاسد عقیدے اس کے اندر بھرے پڑے ہوں، وہ آدمی اللہ کا ولی ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. کوئی آدمی ایسا ہو جس کو پیر و پیغمبر سے ہونے کا یقین ہو، کوئی ایسا آدمی ہو جس کے اندر قبر پرستی پائی جاتی ہو، تو ایسا آدمی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے. آگے فرمایا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور جن کے اندر تقوی ہو اور جو اپنے آپ کو محرمات سے بچاتے ہوں. تقوی ولایت کی سب سے بڑی چیز ہے، ولایت کے لیے سب سے ضروری چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس. اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچو، تم اللہ کے سب سے قریب ترین بندے بن جاؤ گے، اللہ کے سب سے بڑے عبادت گزار بندوں میں تمہارا شمار ہوگا. تکن اعبد الناس. اور خاص طور سے اللہ کے حرام کردہ چیزوں کا استعمال، کھانے پینے میں بھی احتیاطی سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بہت ضروری ہے. آدمی اس کے اندر جتنی چیزیں بعد میں پیدا ہوتی ہیں، وہ جتنے بعد میں محرمات کا شکار ہوتا ہے، اس کی اصل چیز، جتنے اچھے کاموں سے محرومی اس کے ہوتی ہے، اس کی اصل اندر جانے والی رزق، اندر جانے والی روزی ہے. اگر وہ صحیح ہو، اس میں آدمی احتیاط برت رہا ہو، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس سے صادر ہونے والے اعمال بھی صحیح ہو جائیں گے. اس کے لیے گناہوں سے بچنا بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گا، طاعت پر قوت بھی اسے حاصل ہو جائے گی. جو آدمی کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرتا ہو، ایسا آدمی اللہ کا ولی ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. حرام بھی کھا رہا ہے، مشتبہ چیز بھی کھا رہا ہے. بنامہ ایک کتاب ہے علامہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ فرماتے ہیں، اس میں ایک شعر ہے چیست تقوی ترک شبہات و حرام. متقی جسے اللہ تقوی کی دولت سے مالا مال کرتے ہیں، جانتے ہو تقوی کیا ہے؟ کہتے ہیں ترک شبہات و حرام. مشتبہ چیزیں اور حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، بلکہ مشتبہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا. ترک شبہات و حرام. کن چیزوں میں؟ از لباس و از طعام و از شراب. کھانے میں، پینے میں، لباس پہننے اوڑھنے میں اپنے آپ کو
اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے ان چیزوں میں احتیاط نہیں برتی تو پھر ہماری عبادت کا، ہماری دعاؤں کا، ہمارے مجاہدوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے ایک مختصر سا واقعہ لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس زمانے میں مشہور خون ریز، جب وہ ایک مشہور بادشاہ جب وہ تخت نشین ہوا، مسلمانوں پر بڑا ظلم کرنے والا تھا، تخت نشین ہوا تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں اللہ والوں کی ایک جماعت ہے، وہ جب بھی دعا کرتی ہے وہ جو بادشاہ ظلم کرنے والا ہوتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو اسے جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے ان اللہ والوں کی دعوت کی۔ اللہ والے اس کی دعوت پر پہنچے، کھانا کھائے، کھانے سے فراغت پر اس نے کہا کہ میں نے تمہارے پیٹ میں حرام لقمے داخل کر دیے ہیں، اب میں تمہاری بد دعا سے بے خوف ہو چکا ہوں، اب مجھے تمہاری بد دعا کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اس نے ایسی چال چلی۔ تو جس کے پیٹ کے اندر حرام غذا داخل ہو جائے گی، جو مشتبہ چیزوں میں اپنے آپ کو ڈالے گا، وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا ہے۔ تو فرمایا الذین آمنوا، ایمان شرط ہے۔ دوسری چیز تقوی، اللہ کا خوف اور اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہ چیزیں ہیں بنیادی۔ ان کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں حدیث پاک میں ارشاد فرمایا لا يزال العبد يتقرب الی بالنوافل حتى احببت، حدیث قدسی ہے کہ نوافل کی کثرت کے ذریعے سے بندہ مجھ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، جتنی نفلیں کثرت سے پڑھے گا اتنا بندہ مجھ سے قریب ہوتا چلا جائے گا، حتی احببت، یہاں تک کہ میں اسے پسند کرتا ہوں، حتیٰ کہ وہ میرا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چھوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی کام اس کی میری مرضی کے بغیر نہیں ہوتا، اس کا ہر کام میری مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ آدمی کو ہونا چاہیے کہ آدمی اللہ کے شریعت کا بڑا پابند ہو۔ شریعت اور سنت کے خلاف کر کے کوئی آدمی مقام ولایت کو نہیں پا سکتا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی اللہ والے کو معلوم ہوا کہ آپ کے قریبی علاقے میں ایک بڑے اللہ والے کا ورود مسعود ہوا ہے، وہ آئے ہوئے ہیں کہیں باہر سے، ایک نئے اللہ والے تشریف لائے ہیں آپ کے پڑوس علاقے میں، بہت زیادہ ان لوگوں کا رجوع ہے، ان کی باتوں میں تاثیر ہے، ان کی دعاؤں میں اثر ہے۔ اچھا، اللہ والے ولی را ولی میں شناست، ولی کو ولی پہچانتا ہے، اللہ والوں سے محبت ہوتی ہے۔ تو یہ اپنے پورے شاگردوں کو لے کر کے روانہ ہوئے اپنے علاقے سے اور گئے، ان کے پاس پہنچے۔ عصر کا موقع تھا، حضرت وضو فرما رہے تھے، وضو فرما کر کے نماز کا موقع تھا، نماز پڑھی۔ جو اللہ والے یہاں سے ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، بغیر ملاقات کے واپس چلے آئے۔ شاگردوں اور مریدوں کے حلقے میں بڑی ہلچل مچ گئی۔ مریدوں نے پوچھا حضرت یہ کیا ہوا؟ آپ اتنی دور سے سفر کر کے ان اللہ والوں سے ملاقات کے لیے گئے اور ان کی ملاقات کیے بغیر آپ واپس تشریف لائے، کیا بات ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ میں نے اس اللہ کے بندے کو دیکھا کہ وہ وضو کر رہا ہے اور خلاف سنت کر رہا ہے۔ سنت کے خلاف کر کے ایک آدمی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ خلاف سنت، خلاف پیمبر کثیرہ مزید کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے گائیڈ لائن کو چھوڑ کر کے جو آدمی راستہ اختیار کرے گا وہ منزل مقصود تک ہرگز نہیں پہنچ سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے جو سنت تاریخ سنت ہو۔ اس لیے سنت کی پابندی، سنتوں کا اہتمام اپنے لباس میں، اپنے رہن سہن میں، اپنی عادات و اطوار میں سنتوں کا بڑا اہتمام ہمیں ہونا چاہیے۔ سنتوں کے اہتمام کے بغیر ایک آدمی مقام ولایت کو نہیں پا سکتا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نشانیاں بتائیں۔
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے ولی کون ہیں؟ ان کو کوئی کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، ان کو کوئی کسی قسم کا غم دامنگیر نہیں ہوگا، وہ بے خوف و خطر رہیں گے، وہ بے غم رہیں گے، ان کو غم لاحق نہیں ہوگا۔ یہ اللہ نے ان کی نشانیاں بتلائی۔ اللہ والوں کو کیسا غم نہیں ہوگا؟ آخرت کا غم دنیا میں رہتے ہوئے ہونا، یہ عین اللہ والے ہونے کی دلیل ہے۔ حضرات صحابہ کرام جو اللہ کے ولیوں کے سردار ہیں، حضرات صحابہ کرام، ایک صحابی، ایک ادنا درجے کا صحابی، وہ پہنچے ہوئے بزرگ بھی اس کے گرد پا کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ بہت سب سے بڑا، دنیا کا سب سے بڑا ولی وہ کسی صحابی کے پیر کے گرد دھول کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ صحابہ کا مقام اتنا اونچا ہے۔ صحابہ میں سب سے بڑے صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں ہم سنتے ہیں ان کے اندر کتنا خوف خدا تھا، وہ اللہ سے کتنا ڈرتے تھے۔ وہ کسی تنکے کو لیتے تھے اور کہتے تھے کاش میں کوئی تنکا ہوتا، کاش میں کچھ ہوتا، اور کاش میں کچھ ہوتا، میں کیوں انسان کیوں بن گیا، مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اتنا خوف رہتا تھا۔ ایک لقمہ مشتبہ ان کے پیٹ میں چلا گیا، انہوں نے جب تک اسے باہر نہیں نکال دیا سکون کا سانس نہیں لیا، اتنا خوف۔ تو اللہ والے آخرت کا ان کو خوف ہوگا دنیا میں رہتے ہوئے، لیکن آخرت میں بالکل بے خوف و خطر ہو جائیں گے۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ دنیاوی چیزوں سے بالکل بے نیاز رہیں گے، دنیا کی ان کی کوئی پرواہ نہیں رہے گی، دنیا کے جانے کا انہیں کوئی خوف اور کوئی غم نہیں رہے گا۔ اللہ والے تھے، ان کا کوئی تاجر بھی تھے، تجارت تھی ان کی، ان کا کوئی سامان لدا ہوا جا رہا تھا، کشتی میں سامان لدا ہوا جا رہا تھا، معلوم ہوا کہ کسی نے اطلاع دی کہ حضرت آپ کا جو سامان فلاں ملک کے لیے جا رہا ہے وہ کشتی ڈوب گئی۔ انہوں نے سنا اور کہا الحمدللہ۔ بعد میں کچھ وقفے کے بعد جب خبر کی تحقیق کی گئی تو خبر غلط تھی، وہ دوڑا ہوا آیا کہیں حضرت پریشان نہ ہو، ہم نے ایسے ہی اڑتی ہوئی خبر حضرت کو سنا کر کے خواہ ہی پریشان کر دی۔ دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا کہ حضرت بات غلط تھی، صحیح بات یہ ہے کہ آپ کی کشتی صحیح سلامت پہنچ گئی، وہ جو بات پہنچی وہ کسی دوسری کشتی کی ہے۔ انہوں نے کہا الحمدللہ۔ تو اس بندے کو بڑا تعجب ہوا، اس نے پوچھا حضرت یہ کیا بات ہے؟ میں نے پہلے جب آپ کے کشتی، آپ کے مال اور اسباب کے ڈوب جانے کی بات کہی تب بھی آپ نے الحمدللہ کہا، اور اب جو بول رہا ہوں کہ آپ کی کشتی صحیح سلامت پہنچ گئی اب بھی آپ الحمدللہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے اس وقت اپنے دل کو ٹٹول کر کے دیکھا کہ میرے دنیا کے ضائع ہو جانے کی وجہ سے میرے دل پہ کچھ اثر پڑا، میں نے دیکھا کہ نہیں، تو میں نے کہا الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، دنیا کے ہاتھ سے جانے کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہے۔ اور پھر دوبارہ اس دنیا کے پاس حاصل ہو جانے اور واپس آ جانے پر پھر میں نے دل کو ٹٹول کر کے دیکھا، میں نے دیکھا کہ اس میں کسی قسم کی خوشی کا اضافہ نہیں ہے، تو میں نے کہا الحمدللہ۔ یعنی اللہ والوں کی شان ہی ایسی ہوتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، مفتی شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس نے حضرت کے بارے میں سنا کہ حضرت کے پاس لوگوں کا بڑا رجوع ہے، بہت سارا مجمع اپنی اصلاح کے لیے حضرت کے پاس آتا ہے، لوگ اپنی اصلاح کے لیے آتے ہیں، دور دور سے پہنچتے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ حضرت کے دسترخوان پر کھانا کھاتے ہیں، تقریباً 1000 آدمی روزانہ حضرت کے دسترخوان پر کھانا کھاتے ہیں۔ بادشاہ نے سوچا کیوں نہ میں حضرت کی خدمت کروں، اپنے پاس جو دولت ہے، بادشاہت ہے، اس کے ذریعے سے میں حضرت کی خدمت کروں۔ بادشاہ حضرت کے دولت قدے پر پہنچا اور ادباً عرض گزار ہوا کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی دولت نیمروز آپ کے پاس پیش کروں، یعنی مجھے جو دولت ملتی ہے اس کا آدھا حصہ، جو ٹیکس وغیرہ جو ملتا ہے، مجھے خراج وغیرہ ملتا ہے، اس میں سے آدھا حصہ آپ کو دے دوں، آدھے دن کی کمائی آپ دولت نیمروز آپ کو دے دوں۔ حضرت نے فرمایا کہ ہمیں دولت نیم شب حاصل ہے،
آدھی رات میں اٹھ کر اللہ سے مانگنا ہمیں آتا ہے، تمہارے دن کے دولت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، وہ نہ بادشاہ سے متاثر ہوئے، نہ اس کی پیشکش سے متاثر ہوئے، نہ اس کی دولت سے متاثر ہوئے۔ فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آگے فرمایا لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، انہیں خوشخبری ہوگی، انہیں بشارت دی جائے گی دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا میں کیا ان کے لیے بشارت ہے؟ ان کے خواب سچے ہوں گے۔ حدیث پاک میں سچے خوابوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبشرات سے تعبیر فرمایا ہے۔ ایک بشرا کے ایک معنی یہ ہوئے، دوسرا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مقبولیت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو، کوئی بندہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں اور حضرت جبرائیل کو بلا کر کے بتلاتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، اور آسمان میں منادی کر دو۔ حضرت جبرائیل آسمان والوں پر یہ آواز دیتے ہیں کہ فلاں بندہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، میں بھی محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو، اور پھر یہ چیز زمین پر پہنچائی دی جاتی ہے، اور پھر زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نیک بندوں کی دنیا میں بھی تعریف ہوگی، اور فرمایا تلک عاجل بشری المؤمن، یہ ایک مؤمن بندے کو دنیا ہی میں دی جانے والی خوشخبری ہے۔ دنیا میں بھی یہ بالکل اللہ تعالیٰ ان کو مقبولیت عطا فرمائیں گے، لوگوں کی زبانوں میں ان کے اچھے تذکرے ہوں گے۔ لیکن لوگوں کی زبان پر اچھے تذکرے ہونا یہ کسی کی ولایت کی دلیل نہیں ہے، علامت تو ہو سکتی ہے۔ اب مقام ولایت کو بندہ کیسے پہنچے، اس کی کیا شکلیں ہیں، کیا صورتیں ہیں، کیا یہ ممکن ہے؟ ہاں ضرور ممکن ہے۔ کوئی آدمی نبوت کسبی دولت نہیں ہے، وہابی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے نبی بنائیں گے وہی نبی بن سکتا ہے۔ آدمی مجاہدے کر کے، ریاضات کر کے، زیادہ کوششیں کر کے نبی نہیں بن سکتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ جسے بنائیں گے وہی بن، اور نبوت کا دروازہ ختم، دروازہ بند کر دیا گیا، نبوت کا سلسلہ ختم۔ اب مقام ولایت ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے، ریاضات کے ذریعے سے، مجاہدات کے ذریعے سے آدمی نفس کشی کرے، مجاہدے کرے۔ کیا راستے ہیں؟ سب سے پہلا راستہ یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، اللہ والوں کی مجلسوں میں جائیں، ان کی باتوں کو سنیں۔ دوسرے نمبر پر ان کی باتوں کو مان کر کے چلیں۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے ذکر کو کثرت سے کریں۔ اللہ کے ولی کی پہچان ہی ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہے اور اللہ کی اطاعت میں کامل اور مکمل رہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ولی کی ایک پہچان یہ بتلائی، الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جن کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ اللہ والوں کو دیکھ کر کے اللہ کی یاد آئے، ہم اللہ والوں کے پاس اللہ کو لینے جائیں، اللہ کی محبت کو لینے جائیں۔ آج یہ ہوتا ہے کہ کبھی معلوم ہو جائے کہ ہمارے شہر میں فلاں اللہ والے آئے ہیں، ہم وہاں بھی اللہ کو حاصل کرنے، اپنی اصلاح کے لیے نہیں جاتے ہیں، وہاں بھی پانی دم کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں بھی اپنی دنیا بسانے کے لیے جاتے ہیں۔ وہاں اس لیے جاتے ہیں کہ حضرت سے دعا کی درخواست کریں گے کہ میرا فلاں جو کام اٹکا ہوا ہے، فلاں جو میرا پیمنٹ پھنسا ہوا ہے وہ ریلیز ہو جائے، وہ میرے ہاتھ آ جائے، اس لیے جا رہے ہیں۔ اللہ والوں کے پاس جا رہے ہیں اللہ لینے کے لیے، دنیا لینے کے لیے۔ پھر کہاں خاک ہمیں اللہ کے کہاں ملے گا ہمیں؟ تو بزرگان محترم، یہ ان آیات کا خلاصہ ہوا اور اولیاء اللہ کی یہ پہچان ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو مقام ولایت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔